السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ سہیل گوئندی۔ علامہ محمد اقبال دنیا بھر میں ایک معروف دانشور کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی فکر پر دنیا میں بحثیں بھی جاری ہیں اور کئی ایسی سماجی اور سیاسی تحریکیں ہیں جس پر ان کی فکر کی گہری چھاپ ہے، اور پاکستان کا ظہور جو ان سے ہے اس کو بھی علامہ اقبال کی فکر کی بنیاد قرار دیا گیا۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تناظر میں مہمان ہیں ان کے صاحبزادے جناب ڈاکٹر جاوید اقبال، تو ان سے کرتے ہیں ایک گفتگو۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ مہربانی، شکریہ جی۔ یہ علامہ اقبال کی فکر کا ایسنس کیا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے خود ہی اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ خود ہی اسی طرح ڈیفائن کی جا سکتی ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا تو بقول حضرت علامہ اس میں اپنی روح پھونکی، تو یہ جو ایک پہلو انسان کا خلاقی کا ہے جی، اس اعتبار سے یہ ایک طرح سے خدا ہی کی صفت ہے جس سے وہ نوازا گیا ہے۔ جی، تو خود ہی سے مراد یہی ہے کہ اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنا ادراک، جی ہاں، اپنا ادراک کریں، اور آپ میں اتنی زیادہ خصوصیتیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک سے بھی آپ شناسہ ہو جاؤ تو آپ کی دنیا بدل سکتی ہے، جو انسانی خصوصیات ہیں۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرما رکھا ہے کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے جانداروں کی طرح محض جاندار نہیں، بلکہ اس میں کوئی ایکسٹرا چیز بھی، کوئی فکر رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، اور علامہ اس پر بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں، ان کے فلسفے کی اس پر ایمفسس ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک بیکار شے سمجھ کے چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان سے بہت ساری توقعات ہیں، اور وہ حیات بعد موت میں بھی اللہ تعالیٰ کا اقبال کے نزدیک ہمکار بن سکتا ہے فار دا کریشن آف اے مور پرفیکٹ یونیورس۔ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان اقبال کا خواب ہے، تو اس خواب میں بھی خودی کا کانسیپٹ ہے؟ جی ہاں، بالکل، کیونکہ اس خواب کی بنیاد تو مسلم قومیت کا تصور ہے بر صغیر میں، اور میں تو حضرت علامہ کو ان مفکروں میں شمار کرتا ہوں، اسلامی مفکروں میں، جو کہ جدیدین ہیں، جو کہ جدید ہیں۔ ایک تھنکنگ ہے ہماری جس کا تعلق قدیم سے ہے، اور ایک وہ تھنکنگ ہے جس کا تعلق وہ ماضی پرست ہیں جو قدیم، جی ماضی پرست کے لیے، اور اقبال فیوچرسٹ ہیں۔ جی تو اس اعتبار سے یہ ساری شخصیتیں، مثلا سید جمال الدین افغانی، سب سے پہلے بر صغیر میں تو سید احمد خان، پھر اس کے علاوہ شبلی اور حالی، اکبر الہ آبادی، یہ اقبال، یہ ساری وہ شخصیت، یہ ایک سلسلہ ہے جو سلسلہ ہے جن کو میں جدیدین میں شامل کرتا ہوں۔ اور یہ جدیدین جو ہیں ان کا تصور جدید بھی عجیب و غریب ہے۔ علامہ کا تصور جدید یہ ہے کہ قدیم ہی کی تعبیر اس طرح کی جائے کہ وقت کے نئے تقاضوں کے ساتھ مطابقت، اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے قدیم کو جدید کے ساتھ، اور پاکستان اس جدیدیت کا اسی کا ہے، کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے دو طریقے مسلمانوں کی چلی، خلافت تحریک، وہابی تحریک تھی، اور پھر اس کے بعد خلافت کی تحریک، دونوں ناکام رہی، مگر وہ اسلام کے نام پر ہی چلی تھی۔ پاکستان بھی اسلام کے نام پر ہی تحریک، وہ کیوں ناکام رہی اور یہ کیوں کامیاب ہو؟ اس کا کمپیریٹیو سٹڈی وہ اس لیے ناکام رہی، اس میں 3 وجہ ہیں۔ میں اس پر لکھ رہا ہوں، ایک موضوع ہے یہ میرا، 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ میں اس کو شمار کرتا ہوں کہ تقلیدی اجتہاد پر عمل کیا گیا۔ تقلیدی اجتہاد بالکل مختلف ہے اس سے جو کہ اجتہاد مطلق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے پیروکار اجتہاد مطلق کے ہیں جو جدیدین ہیں، تو مگر یہ جو تحریکیں تھیں ان کی بنیاد ایسے اجتہادات پر تھی جو کہ تقلیدی تھے، لہذا اس سے نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ہوش کی بجائے جوش زیادہ تھا خلافت میں بھی اور وہابی تحریک میں، اور عقل کی بجائے جذبہ
اور تحریک پاکستان میں عقل زیادہ تھی، عقل زیادہ لاجک تھی، زیادہ تھی، لاجک زیادہ تھی، اور اس کے ساتھ جو اجتہاد تھا وہ بھی نیا تھا. مسلم قومیت کا تصور ایک بالکل نئی چیز تھی. اس میں طبقاتی عنصر بھی تھا. جی ہاں ضرور، کیونکہ مسلمانوں کی بہتری درکار تھی اور اس میں اکنامکس آ جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ ساری جو پاکستان کی تاریخ ہے تو ایک نئی تاریخ تھی. یہ ایک طرح کا نیا اجتہاد ہے. یہ ملک جو ہے، یہ جو وجود میں آیا ہے، چونکہ اقبال بڑا زور دیتے ہیں اجتہاد پر، اور ترکی کو بھی انہوں نے قرار دیا کہ وہاں پہ اجتہاد ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سائنس اور اسلام کا کوئی کلیش نہیں ہے. بالکل جی. اس میں کیا ہے اجتہاد کا کانسیپٹ، کیا ہے علامہ اقبال کا؟ علامہ اقبال کا اجتہاد کا کانسیپٹ یہی ہے کہ قدیم کی تعبیر اس طریقے سے کی جائے کہ وہ وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہو، اور اس اعتبار سے وہ ہمارے جو آج کے علماء یا قاضی یا کہہ لیجیے مفتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. بدلی ہوئی دنیا، کمیونیکیشن، یعنی اکنامک سسٹم. اقبال کا سب سے زیادہ ایمفیسس تحریک پر ہے، یعنی حرکت پر. تین چیزیں ہیں جو اقبال کی کنٹریبیوشن ہے ماڈرن اسلام میری نزدیک. ایک تو ہے تحریک، حرکت، اصول حرکت، اور دوسرا ہے عقل استقراری. اچھا، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا نمود ہی عقل استقراری کا نمود ہے. بقول اقبال اب ہمیں خدا تک پہنچنے کے واسطے کسی درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں رہی. انسان اور خدا کا براہ راست تعلق ہو سکتا ہے. پاپائیت نہیں ہے اسلام، پاپائیت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں بادشاہت کی ضرورت ہے. کوئی ایسے مونارکی بھی نہیں ہے اسلام میں. کیا تو اسلام ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے. وہی، یعنی اسی طرح یہ انفرنسز سارے انہی چیزوں سے نکلتے ہیں. تو ایک تو اقبال کا اصول حرکت ہے، دوسری عقل استقراری ہے، اور تیسری چیز جو بڑی عام ہے وہ ہے جذبہ، جس کو کہتے ہیں اجتباری. یہ اجتباری اصطلاح ایکسپیرینس. اچھا، ایکسپیرینس، the knowledge which you gain انسانی تہذیب کا ایکسپیرینس جو آپ صدیوں سے، ہزاروں سال سے. جو آج کا انسان ہے بقول اقبال وہ محسوس کی دنیا میں رہتا ہے. تو یہ محسوس کی دنیا جو ہے وہ اسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوتی ہے جو آپ کے سینسز، جو آپ کے 5 سینسز ہیں ان کے ساتھ آپ کی تائید کرے. یعنی جو بھی آپ سنتے ہیں گانوں سے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، یعنی یہ 5 جو خواص ہیں ان کے مطابق، جی ہاں، ان کے مطابق زندگی گزارنا. تو یہ جو علم اس سے حاصل کے سائنس ساری کی ساری مشاہداتی علوم پر ہی بیس کرتی ہے. یہ مشاہدہ کا جس سے ساتھ تعلق ہے. یہ جو علم ہے، سو اقبال کے ہاں 3 چیزیں ہو گئی. ایک تو حرکت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور دوسری ہو گئی کہ عقل استعمال کرو، ٹھیک ہے، اور تیسری ہو گئی کہ ایکسپیرینس جو آپ کا سینس پرسیپشن ہے اس پر ریلائی کر کے آپ سائنس حاصل کر سکتے. اور بنیاد اس کی فیوچرزم ہے، جدیدیت ہے. تو پاکستان ایک جدید ریاست چاہتے تھے. علامہ اقبال کی فکر جو سی تھی، اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح جیسے جدید لیڈر تھے ان کے اس وقت. بالکل وہی تو میں عرض کر رہا ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں تک ہمارے قدامت پسند عنصر ہیں انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا ساتھ اس وقت صرف دیا جب ان کو یقین آ گیا کہ یہ بن جائے گا. کب ہونے لگا ہے. ہاں، لیکن اس سے پیشتر تو ان کے مخالف تھے. ٹھیک ہے، ان ساروں کے مخالف تھے. تو یہ مخالفت کی وجہ یہی تھی کہ یہ سارا جو تھاٹ تھا، یہ مسلم قومیت کا تصور، اقبال کی جو منازعہ ایک طرح سے جو مناظرہ ہوا تھا مولانا حسین احمد مدنی سے، اس کا بیسس کیا تھا؟ وہ کہتے تھے قومیں جو ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں، اور اقبال کا تخیل یہ تھا کہ نہیں، قوم نظریے سے بنتی ہے، قوم عقیدے سے بنتی ہے. اچھا، اب عقیدے سے بنتی ہے قوم، یہ ایک نیا تصور ہے. یہ اس وقت پیش کیا گیا جس وقت سارے کے سارے مسلم ممالک میں تصور جو قومیت کا تھا وہ جغرافیائی تھا یا یک زبان یا نسلی تھا. نسلی تھا. یہ تو یہ نظریاتی تھا، نظریاتی، اس اعتبار سے نظریاتی تھا. اچھا، آپ نے اپنی کتاب خطبات اقبال میں بھی ذکر کیا ہے کہ علامہ اقبال جو ان سے تھے وہ سائنس کے حامی تھے اور اجتہاد کے حامی تھے، اور اس میں اپنی قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا ہے. تو یہ سائنس کی مخالفت کیوں کرتا ہے جو آرتھوڈکس تھاٹ ہیں ہمارے مذہب؟ میں آپ سے عرض کروں، علامہ ہمیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں نئی نسل کو کہ آپ سائنس کی تعلیم حاصل کرو، چونکہ سائنس کے موجد دراصل مسلمان ہی تھے، اور جو مغربی کلچر میں سائنس اور علم کی ایکسپلوژن ہے، یعنی یہ وہ اسپین سے شروع ہوا، دھماکہ جو ہے یہ ہماری ہی طرف سے آگے گئی ہوئی ہے چیز. تو ویسٹرن کلچر کے جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں، سائنس اور ریشنل نالج، وہ سمجھتے ہیں یہ اسلامی کی کنٹریبیوشن ہے.
لہذا ذکر بھی کیا راجر بیکن کا، اور بالکل کیا. اور یہ جو کلچر ہے